السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، میں ہوں محمد آفتاب احمد اشرفی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا دینی پروگرام دینی و فقہی مسائل، جس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان کی مشہور و معروف درسگاہ کے استاذ حضرت علامہ و مولانا مفتی نذر الباری اشرفی جامعی صاحب قبلہ، استاذ جامع اشرف۔ آئیے ہم ان سے آج کچھ دینی معلومات کو حاصل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ہمارا سوال ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی فرضیت و فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ روزہ کی فرضیت اور اس کی فضیلت قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث کے اندر بے شمار ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت میں تلاوت کرنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 183۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادات اور اس کی طرف سے جو بھی احکام ہم پر وارد ہیں، اس کے کوئی نہ کوئی سبب یا اس کی کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو یہاں پر رب کائنات نے روزہ کو فرض کر کے اس کی حکمت یہ بتائی کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جی مفتی صاحب، ابھی آپ جو ہے فضائل رمضان کو بیان فرما رہے تھے۔ جی ہاں۔ جی، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اب آپ اسے مکمل فرما دیں۔ فضائل رمضان کے تعلق سے جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس کے علاوہ حدیث پاک کے اندر مروی ہے، موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الصوم کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث میں جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، اگر ہم اس پر غور کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا ایماناً و احتساباً، روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ذرا الفاظ پر غور کیجئے گا، روزہ کون رکھتا ہے؟ مومن ہی روزہ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ایماناً، پھر کہا جا رہا احتساباً۔ ایماناً کا مطلب ہوا ایمان کے ساتھ، اور احتساباً کا مطلب ہوا ثواب کی امید کے ساتھ۔ ہم روزہ رکھیں تو ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھیں، ہاں کہ واقعی روزہ رکھ رہے ہیں، رب کا فرمان ہے، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اس نظریے سے روزہ رکھیں گے تو پھر روزے کی کیفیت میں بڑا فرق آپ محسوس کریں گے۔ احتساباً کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، تو رب کائنات اس پر یہ فضل فرماتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ اس حدیث کو امام نسائی نے کتاب الصیام کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ جیسے تم میں سے کوئی شخص کسی سے اگر لڑائی کر رہا ہو تو لڑائی کے وقت اس کے پاس جو ڈھال ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے ہاتھ میں صرف تلوار ہے تو اس تلوار سے وار کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا مقابل آپ پر وار کرے تو تلوار سے نہیں روک پائیں گے، اس کے لیے ڈھال چاہیے۔ تو یہ ڈھال آپ کے جسم کو اور آپ کے اعضاء کو بچانے کے لیے
ضروری ہوتا ہے، تو ایسے ہی ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی ایک ڈھال کا ہونا ضروری ہے۔ عبادتیں سب یہ ہیں جن کی بنیاد پر اور جن کی وجہ سے رب کا فضل ہوگا اور آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، لیکن روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہو رہی ہے کہ اس کو جہنم کا ڈھال صراحتاً کہا جا رہا ہے کہ روزہ جہنم سے ایک انسان کے لیے ڈھال ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء اللہ، یقول اللہ تعالی الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے کتاب الصیام کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، یعنی جو بھی عمل ایک بندہ کر رہا ہے اس میں رب کائنات اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ رب تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن اس سے روزے کو مستثنا کر لیا۔ مطلب یعنی روزے کے ثواب کا معاملہ اس سے ہٹ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بے شمار احادیث ہیں جس سے روزے کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک حدیث پاک بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کو 3 حصے میں تقسیم فرمایا اور کہا کہ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النیران، یعنی رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ 10-11 سے لے کر کے 20 تک یہ مغفرت ہے، بخشش کا عشرہ ہے، اور اس کے بعد تیسرا جو عشرہ ہے آخر عشرہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے۔ تو ان احادیث سے مبارکہ پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن روزہ کا ثواب اس سے بھی زیادہ، یعنی بے حد، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کئے گنا زیادہ ملے گا، یہ آپ ناپ تول سے اور حساب و کتاب سے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ آپ یہاں پر ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادتیں ساری اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ روزے کے بارے میں آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اتنی فضیلت دی ہے؟ اور جو حدیث پاک ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہاں پر ایک بات جو میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی بھی ہے، یعنی جس کے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور فرمان خدا کا ہو۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ بعض محدثین شارحین حدیث یہ فرماتے ہیں کہ اگر الصوم لی انا و انا اجزی بہ کو ایک گرامر ہے عربی کا کہ اسے معروف نہ پڑھ کر مجہول پڑھا جائے، اجزی کو اجزا پڑھا جائے، تو اس کی بلاغت اور اس کی فصاحت میں 4 چاند لگتا ہے۔ اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اجزی بہی کا معنی ہوتا ہے اس کا بدلہ میں دوں گا، اور اجزا بہی کا معنی ہوتا ہے اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رب کائنات کی نعمتیں انسان کو حاصل ہو بہت بڑی بات ہے، لیکن خود رب کائنات حاصل ہو جائے کسی کو تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ غالباً اسی بات کی طرف قرآن پاک میں اشارہ فرمایا گیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ جی